السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 83 ہے۔ بات چل رہی ہے مینرز پر کہ انسان کو اپنی زندگی میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ والوں سے دشمنی رکھے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ولی ہے۔ اردو میں ولی کے لیے ولی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص ایک پرٹیکولر آدمی ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو فالو کرتا ہے، وہ اللہ کا قریب ہے، کیونکہ ولی کے معنی اصل ہوتے ہیں قریب ہونے کے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بندہ اللہ سے قریب ہے، تو حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ اس کے پاس اٹھے بیٹھیں تو آپ کو اس درمیان میں ایسا محسوس ہو کہ میں جو دل لے کر کے باہر سے آیا تھا اس وقت وہ دل ہمارا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دل لگاتار آپ کا رہے، کیونکہ ایسا اگر ہو جائے گا تو آپ کا رشتے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ایک سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ صورتحال باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باقی ہو جائے گی تو فرشتے مصافحہ کریں گے۔ لیکن پہچان یہ ہے کہ اگر آپ نیک بندے کے پاس بیٹھے ہیں، نیک کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ کو آخرت یاد آتی ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ زندگی ہماری غلط گزر رہی ہے، اگر ایسی کیفیت اندر اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، صحیح اسٹیشن پر آپ پہنچے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر کتنا بڑا بھی دیکھنے میں بزرگ ہے، وہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں سے حقیقت پہ دیکھا جائے، ترجمہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں ان سے دشمنی نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک نہیں ان سے دشمنی لینی چاہیے۔ یہ آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں مخالف مفہوم لینا، یعنی ہم ایک پازیٹو بات کر رہے ہیں اور آپ اس کا معنی چھوڑ کر کے اس کا نیگیٹو معنی لے رہے ہیں۔ یہ شریعت میں ہر جگہ اجازت نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر کہتا ہے کہ جتنے بچے کھڑے ہیں سب کو ماروں گا، کلاس میں کہہ رہا ہے جتنے بچے کھڑے ہیں سب کو ماروں گا۔ ایک بچہ یہ معنی نکال لیتا ہے جو بیٹھا ہے وہ نہیں مارے گا، یہ بات اس نے کہی نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس نے ایک چیز کی انفارمیشن آپ کو دی ہے، دوسرے کے بارے میں سائلنٹ رہا ہے وہ۔ یہ مخالف مفہوم ایسے اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لینا غلط ہے، آپ نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ کے ولی نہیں ان سے دشمنی لی جا سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے اس کے پہلے بھی کل ہی بتایا تھا کہ لوگوں مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، اس کا یہ مطلب قطعی معنی نہیں نکالا گیا۔ نکالنا چاہیے کہ مسجد سے جب آپ آؤٹ ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی پرمیشن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ جو اتنی بڑی بات ہے، یہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میری اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ بہت کم گناہوں میں اللہ نے جنگ کی بات کہی ہے۔ ایک یہ بات کہی ہے یہاں پر میرے علم میں، اور ایک کہا ہے سود خور کے بارے میں کہ جو بڈی کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، قرآن میں آیت ہے کہ میرا ان سے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کیوں کہی گئی ہے؟ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ والا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ستاتا ہے تو یا تو وہ کیا کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ والا آپ سے بدلہ لے لے تو زیادہ اچھا ہے، اس کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے، اس کا صبر جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو اس کے پہلے غالباً بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ذاتی طور پر کسی سے بدلہ نہیں لیا. مرڈر کی کوشش لوگوں نے کی، تقریباً 9 یا 10 مرتبہ ایسی ٹرائی کی لوگوں نے، اور ہر مرتبہ لوگ کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے کہا معاف کرتا ہوں. یہی جب آپ نے کسی سے بدلہ لیا تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ بندہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف سازش رچا. اس کو جس وقت اللہ کے رسول کو عورت نے گوشت میں زہر دیا تو صحابی بھی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور اتنا سخت ترین زہر تھا. اس کا یہ تھا کہ اگر منہ میں چلا جائے تو بچنا نہیں ہے. تو صحابی رسول نے اٹھایا لقمہ، اللہ کے رسول نے بھی اٹھایا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ لے کے چلے، جبریل امین آ گئے. کل رسول کھائیے گا نہیں جب تک منع کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہ رک جاؤ. اتنی دیر میں وہ لقمہ ان کے منہ میں چلا گیا تو ان کا انتقال ہو گیا. جب اس کو جبریل امین نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہ یہ فلاں عورت نے یہ کام کیا ہے، آپ اس کو بلا کر کے پوچھیے. وہ عورت بلائی گئی. یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہر وقت ہاٹ لائن سے جڑے ہوئے بندے ہیں، اس کے باوجود لوگ شرارت کرتے تھے. کتنے دل گردے کی بات ہے. جبریل امین آئے، بتا دیا کہ یہ فلاں عورت کا کام ہے. اس کو بلایا، اس نے ایکسپٹ کر لیا. میرا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں معاف کرتا ہوں. لیکن یہ جو بندہ مرا ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ معاف کریں گے تو معاف ہوگا. میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی مرڈر کی کوشش کی. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں 2 دفعہ چلتی 302 اور 307 کہ آپ نے قتل کی کوشش کی، وہ بھی مرڈر کا کیس چلتا ہے، اور قتل ہو گیا وہ بھی مرڈر کا کیس. تو قتل کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں معاف کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور بدلہ نہیں لیں تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اوپر کی پکڑ سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، یہ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے کی بات ہے. تو عربوں میں ایک جڑی ہوتی تھی، وہ ان کا آخری علاج ہوتا تھا. تو وہ پیس کر کے اس کو چھان کر کے بندے کو پلا دیتے تھے. تو بہت کڑوی ہوتی تھی. تو چچا جان بیٹھے ہوئے تھے اور طبیعت حضور کی خراب ہو رہی تھی. تو کہا کہ چچا نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ یہ پی لیجئے. انہوں نے کہا میں اس کو پیوں گا نہیں. بہت سمجھایا. انہوں نے کہا نا میں اس دوا کو پیوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. اب وہ رکھ دیا. اب وہ نچوڑ کے رکھی ہوئی تھی. اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. طبیعت اتنی خراب ہوئی کیونکہ اتنا تیز بخار تھا تو بے ہوش ہو گئے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب بے ہوش ہے، اسے وقت پلا دو. تو جو کڑواہٹ ہے وہ نہیں محسوس ہوگی بے ہوشی کے عالم میں. تو وہ ایک صاحب نے جو ہے وہ نکالا، ایک صاحب نے منہ کھولا. یعنی 2-3 لوگ اس میں کیا ہوئے؟ انوالو ہوئے. اور وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے اٹھا کر کے وہ دوا ڈال دی. وہ ڈال دیا، تھوڑی سی ڈالی، وہ تو تھوڑی ڈالی آتی تھی 1 چمچ. وہ اتنی تیز تھی کہ وہ بے ہوشی میں بھی ہوش رکھی. وہ اب جب طبیعت تو ٹھیک ہو گئی کھٹ سے فوراً، جب ٹھیک ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دوا کس نے پلایا؟ جس نے پلایا سب کو پلاؤ. اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. تھا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جو اپنے قاتل کو معاف کر دیا اور انہی کے بھلائی کے لیے دوا پلائی گئی، کوئی کسی نے دشمنی میں تو نہیں پلائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چچا جان کو چھوڑ کر سب کو دوا پلاؤ. وہ سب کو دوا پلائی گئی جو بچی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی. تو ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے محترم شخص ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے ابھی جو دوا پلائی گئی. اگر یہ بدلہ نہیں لیتے تو اللہ ان سب کو پکڑ لیتا. اس اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے حضور نے بدلہ لے لیا. یہ بھی رحمت للعالمین ہے، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی، یہ بھی رحمت ہے. کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے تو یقینی بات ہے ایک آدمی کیوں ان کے دل کو تکلیف پہنچی تھی. تو ہوتا کیا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب اللہ والوں میں اللہ کے رسول کی تو شان ہی نرالی ہے. ہمارے ہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
کہ اللہ کے बाद اگر کسی کی شان ہے تو حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے دل کو تکلیف پہنچی تو پھر اللہ کا جب بدلہ لے گا تو بہت سخت لے گا. حضور تو اتنا ہی بدلہ لے لیے نا، بے دوا کا بدلہ دوا ہے، دوا لے لیا گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ اگر پکڑتا تو بہت خطرہ ہے. تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ صبر کر لیتا ہے، اور وہ صبر کا بدلہ کیا ہے، بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان ہے، زیادہ تکلیف ہوئی تو اس کے منہ سے بددعا نکل جاتی ہے. اگر حضور نے فرمایا کہ لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچا کرو، اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب، کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، پھر ڈائریکٹ اپروول ہو کر آ جاتی ہے وہ. لہذا اب یہ مظلوم ہو گیا، اگر صابر ہو گیا تو پروردگار عالم بدلہ لے لیتا ہے، اور اگر اس نے تو ہاتھ اٹھا دیا تو رب ذوالجلال پھر اس ہاتھ کو واپس نہیں کرتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں 0.1% آپ کی دعا جو ہے اللہ نے رد کی، ورنہ 99.9% دعائیں کیا ہوئی، قبول ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا رب کبھی خالی نہیں کرتا. اس لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں انسان ہوں، اگر کبھی میرے دل کو تکلیف پہنچی اور میں کسی کے لیے بد دعا کروں تو قبول نہیں کیجیے گا. دعا اس کی جا رہی ہے کہ انسان ہوں، غلطی سے ہو سکتا ہے بول دوں، ایسا ہو گیا ہو جائے، اللہ میری کبھی بھی بد دعا میرے امتی کے لیے قبول نہیں کیجیے گا. اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ اگر میں بد دعا کر دوں تو اللہ ان کے حق میں اس کو دعا مان لیجیے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا کسی بھی جو ہے وہ نیک آدمی سے جو ہے وہ پنگا نہیں لینا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور جو لفظ استعمال ہوا یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ فقط اذنتہ بالحرب، کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو گویا ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے کیا ہے بندے کا معاملہ پنگے کا ہو جاتا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اللہ سے اگر کوئی آدمی لڑائی بول لیتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں. آداب چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اذا آتا علی احدکم الغیبہ فلا یترکن اہلہ لیلا. دیکھیں یہ سب کتنی اچھی نصیحتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے دور ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، گھر آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا رات میں نہ آیا جائے، رات میں نہ آیا جائے، اور خاص کر جب لمبے سفر سے آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ اس وقت کے واقعات ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بغیر اطلاع کے آپ گھر میں نہیں آئیے. بیوی ہے گھر میں، بچے ہیں، اطلاع دے کر کے آئیے میں فلاں ٹائم پر آ رہا ہوں. اگر رات میں ہی پہنچ گئے ہیں یہ تو اس وجہ سے تھا کیونکہ کوئی انفارمیشن کا طریقہ نہیں تھا. اب بندہ اگر رات میں اچانک پہنچ گیا اور بتایا نہیں ہے تو معلوم نہیں بیوی جو ہے وہ صاف ستھری ہے، گندی ہے، بندہ نفاست پسند ہے اور اس کو دور سے آیا ہوا، لہذا اس کو ٹینشن ہونا ہے. ٹینشن ہونا ہے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ایک دوسرا خراب نکلنا ہے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھر صاف ستھرا نہیں ہے اور یہ مزاجن بہت صاف ستھرا بندہ ہے، اس کی صفائی کریں. تیسری وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی شوہر کی طرف سے اجازت ہو کہ اگر میں نہیں رہوں آپ کہیں جانا آنا چاہیں تو جا سکتی ہیں. اب پتہ چلا کہ یہ آیا پلان تھے کہ بیوی بچے گھر میں ہیں اور یہاں پتہ چلا کہ دروازہ تالا لاک ہے، تو اب یہ ساری ٹینشن کی وجہ ہوگی اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوسائٹی میں کرپشن آئے گا. اللہ دیکھیں دو چیزیں اسلام میں بہت سختی سے سماجی زندگی میں، پرائیویسی آف دا لائف، جو آدمی کی پرائیویسی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو کول وار چلتی ہے، ٹھنڈی لڑائی ہوتی رہتی ہے. اور یہ ہم لوگوں کے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑائیاں ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ اس عورت کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ پرائیویسی ڈسٹرب ہونے کو بول نہیں پاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے لڑائی گھر میں ہوتی ہے اور آخر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں بھائی جب خوب لڑ لیتے ہیں اس کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، لڑنے سے پہلے الگ ہو جائیں. اور اگر نہیں لڑائی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے. بلکہ آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کو بزرگ مانیں کہ ایسے لوگ اگر گھر میں رہ رہے ہیں اور لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب لڑائی ان سے ہوتی ہے یا بچوں سے ہوتی ہے، تو وہ دونوں سے لڑائی ہوتی ہے. تو پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ پرائیویسی ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر آئے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی
आप जब आते थे किसी वक्त भी, अगर रात में आ जाते थे घर नहीं जाते थे, रात वैसे भी जब आते थे तो सबसे पहले कहाँ जाते थे? मस्जिद जाते थे। ये वो सुन्नतें हैं जो हमने जमाना हुआ छोड़ करके, पता भी नहीं है, छोड़े हुए जमाना हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, अपने घर मस्जिद में आते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद आप अपनी बेटी से मुलाकात करते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर बहुत चाहते थे, तो जा करके उनसे मुलाकात, जब जाते थे तो भी यही करते थे कि आखिरी विजिट किसका करते थे? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जा करके उनसे मुलाकात करते थे, और उसके बाद आप सफर करते थे। लिहाजा ये आदत डालनी चाहिए कि अगर आदमी आ रहा है तो पहले से इत्तला बता दे, अपने आने का टाइम बता दे, सारी बातें बता देना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि ला तजलिस बैन रजलैन इल्ला बिइज़्निहिमा, 2 आदमी बैठे हुए हैं, बैठे बगल बगल बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उनके बीच में जाकर नहीं बैठो। यकीनी बात है, मैनर्स के खिलाफ है कि 2 दोस्त होंगे, करीब करीब बैठे बातें कर रहे हैं, और आप क्या किए जा करके बीच में घुस गए, तो उन दोनों को क्योंकि सब में आप देखें कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जितनी बातें सिखलाई जा रही हैं सारे मैनर्स का की समरी है, सारे आदाब की समरी है कि अल्लाह के बंदों को न दिल दुखना चाहिए, न फिजिकली तौर पर उसको क्या होना चाहिए? तकलीफ होनी चाहिए। अब 2 बंदे बैठे बातें कर रहे हैं, आप जाकर के बीच में बैठ गए, एकदम गलत है। अब अगर आप इसको फिर आपने फरमाया कि हाँ इजाजत लेके बैठेगा, जैसे मिसाल के तौर आपको उसमें से किसी एक से बात करनी है, तो आप बोले भाई जरा थोड़ा सा मैं इनसे बात करना था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जा करके बैठ जाना ताकि ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएं, ये एकदम गलत बात है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से घर वगैरह में भी इसको अगर इसकी मीनिंग को थोड़ा सा अगर आप वुसअत देंगे, बढ़ाएंगे। अब जैसे घर में दुल्हन होती हैं, बहुएं होती हैं, तो सास ससुर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें कि आप उनके पास, जब वो मियाँ बीवी बैठे हों तो आप उसके कमरे में नहीं जाएं, ज्यादा अवॉइड करें। जो जवान बच्चे हैं उनको भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेरेंट्स के कमरे में नहीं जाए। 2 आदमी को डिस्टर्ब जो है करना बहुत बड़ी बात है, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात से मना किया गया कि किसी आदमी को उठा दिया जाए और फिर जा करके वहां होशियारी में स्मार्ट होकर बैठ जाया जाए, ये भी मना है। कभी कभी क्या करते लोग, जरा उठिए, वो बंदा उठ के गया वहीं बैठ गए जा करके, एकदम मना है, सख्ती से मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा, हाँ एक बंदा की, और इसी तरीके से मिलती जुलती बात है कि अगर किसी की सीट फिक्स है मस्जिद को छोड़कर, मस्जिद में किसी की सीट फिक्स होती नहीं, नोट कर ले, कोई आदमी भी, जैसे आपको वजू करना है, बाद लोग क्या करते जुमा में आते हैं वजू करना जाना, अभी इस्तिंजा भी करना, वजू करना, आकर पहले सब पे रुमाल रख के चले गए, आप नहीं कर सकते। ये जमीन वक्फ लिल्लाह है, जितनी देर आपने अपना रुमाल रख दिया मौलाना साहब ने, ये वक्फ लिल मौलाना हो गई उतनी देर। क्यों? उस पर्टिकुलर प्लेस में उतनी देर तक कोई बैठ नहीं सकता, और ये जमीन है किसकी? ये अल्लाह के लिए, लिहाजा ये नहीं किया जा सकता। हाँ, एक आदमी बैठा हुआ था और बैठा होने के बाद अचानक किसी वजह से, थूकने की वजह से वजू टूट गया, चला गया, वो छोड़ करके चला जा सकता है। लेकिन आप आए और आकर के सबसे पहली सब में रख करके रुमाल चले गए, फिर अब आपको इत्मीनान है कि हमारी जगह क्या है, फिक्स है, ऐसा नहीं किया जा सकता। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह तो पहले मस्जिद में पाइप लोटे में सब वजू करते थे, तो मौलाना जो है वो इस्तिंजा के लिए गए, तो एक साहब ने मौलाना की मिसवाक निकाली और पानी लोटे में भरा और भर करके मिसवाक भिगो दिया, थोड़ा नरम हो जाए। मौलाना इस्तिंजा से फारिग होकर के आए तो देखा ये मिसवाक हजरत लोटे में डाली हुई है। तो पूछा कि ये लोटा किसने भरा है? देख साहब सोचे कि हमने तो बड़ा तीर मारा है, बहुत अच्छा काम किया है, हजरत के लिए पानी भर के रखा है। तो उन्होंने कहा हजरत मैंने भरा है। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये लोटा मस्जिद का है, आपने इतनी देर लोटे को रिजर्व कर दिया कि कोई यूज नहीं कर सकता, मौलाना थानवी यूज करेंगे, और ये लोटा वक्फ लिल मस्जिद है, ये वक्फ लिल थानवी नहीं है। आपने पानी डाल के रखा क्यों इसको? हो सकता कोई भी आदमी इस्तेमाल करता उस दरम्यान में, आप कौन होते हैं इसको रिजर्व करने वाले? इस्लाम ने यहां तक हम लोगों की रहनुमाई की है। लिहाजा मस्जिद को छोड़कर कोई भी जगह, मिसाल के तौर ऑफिस है तो हर ऑफिस में एक उसका बॉस होता है, उसकी चेयर होती है,
آپ بھلے اس آفس کے اس سے بڑے ہوں لیکن آپ اس چیئر پہ جا کے نہیں بیٹھے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی چیئر پہ نہیں بیٹھے. ہاں وہ بہت آپ کو پریشر کرتا ہے کہ نہیں سر آئیے آپ بیٹھے, تب جا کر کے آپ بیٹھے, لیکن بغیر اس کی اجازت کے, وہ چاہے پیون کی چیئر کیوں نہ ہو اور آپ اس کمپنی کے جنرل مینیجر ہی کیوں نہ ہو, لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی چیئر پہ جا کر کے بیٹھ جائیں. وہ اس کا پرٹیکولر پلیس ہے, لہٰذا جب تک وہ اجازت نہیں دے قطعی نہ بیٹھیں. اور نہ اجازت لینی چاہیے, یہ بھی بتا دیں. یہ نہیں آپ سوچیں میں باس ہوں, اجازت چلو اجازت پہ نہیں لینی, اس کی ایک جگہ ہے, آپ اس کی جگہ پر. یا جیسے کبھی کبھی آپ گھر ہوتا ہے, گھر میں بیٹھک ہوتا ہے, جو بڑے گھر ہوتے ہیں, اب اس میں ایک بیڈ روم ہے, آپ سیدھے بیڈ روم چلے گئے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بیڈ روم میں آپ نہیں جا سکتے ہیں. یا گھر میں اس گھر بندے کا ایک خاص بیٹھنے کا مسند ہے, وہاں پر جا کر کے آپ بیٹھ گئے, وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے. جو بھی پرٹیکولر جگہ آدمی کی فکس ہے اس پر کسی دوسرے آدمی کو ڈائریکٹ جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اجازت مانگنی بھی سنت کے خلاف ہے. اجازت بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھوں. وہ بندہ خود آپ کے احترام میں کہے کہ سر آئیے بیٹھیں, کوئی بات نہیں ہماری جگہ آپ بیٹھیں. تو اس طریقے سے ہم